السلام علیکم مومنین و مومنات۔ آج سے ہم سورہ ممتحنہ کی تلاوت، اس کی آیات کا ترجمہ اور تفسیر نمونہ سے ان آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج اس تفسیر کا پہلا حصہ جو صرف پہلی آیت پہ مشتمل ہے اور اس آیت اور اس سورہ کی شان نزول کے بارے میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل سے ان آیات کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ممتحنہ، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا اور اس کی 13 آیات ہیں۔ سورہ ممتحنہ کے مضامین۔ حقیقت میں اس سورہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں حبی فی اللہ اور بغضی فی اللہ کے مسئلے اور مشرکین سے دوستی کرنے سے ممانعت کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو خدا کے عظیم پیغمبر سے ہدایت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے اور اسی سلسلے میں کچھ اور خصوصیات کا بیان ہے۔ یہ مضمون جس طرح سورہ کی ابتدا میں آیا ہے، اسی طرح سورہ کے اختتام پر بھی اس کی تکرار اور تائید ہوئی ہے۔ دوسرے حصے میں مہاجر عورتوں، ان کی آزمائش اور امتحان اور اسی سے مربوط کچھ احکام سے بحث کی گئی ہے۔ اس سورہ کے لیے ممتحنہ کے نام کا انتخاب بھی اسی امتحان کے مسئلے کی وجہ سے ہے جو آیت نمبر 10 میں آیا ہے۔ اس سورہ کے لیے ایک اور نام بھی بیان کیا گیا ہے اور وہ سورہ مودت ہے، کہ جو اس سورہ کی پہلی آیت میں مشرکین سے مودت کرنے سے منع کرنے کی وجہ سے ہے۔ سورہ ممتحنہ کی تلاوت کی فضیلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث میں آیا ہے، جو شخص سورہ ممتحنہ کی تلاوت کرے گا، تمام مومنین و مومنات قیامت کے دن اس کے شفیع ہوں گے۔ ایک اور حدیث میں امام علی ابن الحسین علیہ السلام سے آیا ہے، جو شخص سورہ ممتحنہ کو واجب اور مستحب نمازوں میں پڑھے گا، خدا اس کے دل کو ایمان کے لیے خالص اور آمادہ کر دے گا اور اسے نور بصیرت عطا کرے گا، اور ہرگز اسے فقر و فاقہ دامنگیر نہ ہوگا، اور وہ خود اور اس کی اولاد جنون میں گرفتار نہ ہوگی۔ یہ بات کہے بغیر واضح ہے کہ یہ تمام فضیلتیں اور اعراض اس شخص کے لیے ہیں جو اس سورہ کی آیت پر حبی فی اللہ و بغضی فی اللہ اور راہ خدا میں جہاد کرنے کے سلسلے میں اس کے مضمون پر کاربند ہونے کے لیے توجہ دے گا اور صرف بے روح تلاوت اور علم و عمل کے بغیر پڑھنے پر اکتفا نہیں کرے گا۔ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت کی تلاوت، پھر اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ ترجمہ۔ اے ایمان لانے والو، تم میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے لیے محبت کا اظہار کرتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے وہ اس سے کافر ہو گئے ہیں۔ وہ رسول خدا کو اور تمہیں اس وجہ سے تمہارے شہر سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہو۔ اگر تم نے میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ہے تو تم ان سے دوستی کا رشتہ قائم نہ کرو۔ تم مخفی طور پر ان سے دوستی کا رابطہ قائم کر رہے ہو، حالانکہ جو کچھ
تم پنہا و آشکار کرتے ہو میں اس سے اچھی طرح آگاہ ہوں، اور تم میں سے جو بھی یہ کام کرے وہ راہ راست سے گمراہ ہو گیا ہے۔ شان نزول: اکثر مفسرین نے تصریح کی ہے کہ یہ آیت یا پہلی آیت حاطب بن ابی بلتع کے بارے میں نازل ہوئی ہے، البتہ مختصر سے فرق کے ساتھ جو مرحوم طبرسی نے جو کچھ مجمع البیان میں ذکر کیا ہے ہم اسے ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک عورت جس کا نام سارہ تھا، وہ مکہ کے کسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ مکہ سے مدینہ میں پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ پیغمبر نے اس سے فرمایا، کیا تو مسلمان ہو کر آئی ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو مہاجر کے عنوان سے آئی ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تو کیوں آئی ہے؟ اس نے عرض کیا، میرے سارے کے سارے سرپرست چل دیے ہیں اور میں سخت محتاج ہو گئی ہوں۔ میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں تاکہ آپ مجھے کچھ عطا کریں اور لباس اور سواری سے نوازیں۔ آپ نے فرمایا، مکہ کے جوان کہاں چلے گئے؟ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عورت گانے والی تھی اور جوانوں کے لیے گانے گایا کرتی تھی۔ اس نے کہا، جنگ بدر کے بعد کسی نے مجھ سے گانے کی خواہش نہیں کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ بدر کی ضرب مشرکین مکہ پر کتنی سخت تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اولاد عبد المطلب کو حکم دیا تو انہوں نے اسے لباس، سواری اور زاد راہ دیا۔ یہ اس موقع کی بات ہے جب آپ فتح مکہ کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر حاطب بن ابی بلتع، ایک مشہور مسلمان جو جنگ بدر و بیعت رضوان میں شریک تھا، سارہ کے پاس آیا۔ اس نے ایک خط لکھ کر اسے دیا اور کہا، یہ اہل مکہ کو دے دینا۔ اس نے 10 دینار اور بقول 10 درہم اسے دے دیے اور ایک یمنی کپڑا بھی اسے دیا۔ حاطب نے اہل مکہ کو خط میں یہ لکھا تھا کہ رسول خدا تمہاری طرف آنے کی تیاری کر رہے ہیں، لہٰذا تم اپنے دفاع کے لیے تیار رہو۔ سارہ نے خط لیا اور مدینہ سے مکہ کی طرف چل پڑے۔ جبرائیل نے اس واقعے کی اطلاع پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی۔ رسول خدا نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام و عمار و عمر و زبیر و طلحہ و مقداد و ابو مرشد کو حکم دیا کہ وہ سوار ہو کر مکے کی طرف جائیں۔ ان سے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں راستے کے درمیان ایک منزل پر ایک عورت سارہ نامی ملے گی جو مشرکین مکہ کے لیے حاطب کا ایک خط لے کر جا رہی ہے، تم اس سے یہ خط لے لو۔ وہ وہاں سے چل پڑے اور اسی جگہ اس تک جا پہنچے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اس نے قسم کھائی کہ اس کے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے سامان سفر کی تلاشی لی لیکن انہیں کوئی چیز نہیں ملی اور سب نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ لیکن علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، نہ تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے اور نہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے تلوار سونت لی اور فرمایا، خط نکالو ورنہ خدا کی قسم میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ سارہ نے جب مسئلے کی حقیقت کو سمجھ لیا تو خط جو اس کے اپنے گیسوؤں میں چھپا ہوا تھا باہر نکالا اور وہ لوگ اس خط کو لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آن حضرت نے کسی کو بھیج کر حاطب کو بلوایا اور فرمایا، یہ خط پہچانتے ہو؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم نے یہ کام کس لیے کیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خدا کی قسم جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ایک لمحے کے لیے کافر نہیں ہوا اور کبھی بھی آپ سے خیانت نہیں کی ہے۔ جب سے میں مشرکین سے جدا ہوا ہوں کبھی ان کی دعوت قبول نہیں کی۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ سبھی مہاجرین کے کچھ لوگ مکہ میں ہیں
جو مشرکین کے مقابلے میں ان کے گھر والوں کی حمایت کرتے ہیں، مگر میں ان کے درمیان اجنبی ہوں اور میرے گھر والے ان کے چنگل میں گرفتار ہیں۔ میں نے چاہا کہ اس طرح سے اپنا ایک حق ان کی گردنوں پر رکھ دوں تاکہ وہ میرے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آخر کار خدا انہیں شکست دے گا اور میرا خط انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے عذر کو قبول کر لیا، لیکن عمر بن خطاب نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ بدر کے غازیوں میں سے ہے اور خدا ان پر ایک خاص نظر کرم رکھتا ہے۔ اس موقع پر اوپر والی آیت نازل ہوئی اور ان میں مسلمانوں کو مشرکین اور دشمنان خدا سے ہر قسم کی دوستی ترک کرنے کے سلسلے میں اہم درس دیے گئے ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر کل